بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان مصور البلوچ اپنے پروگرام کراچی میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، اور آج پھر میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت لے کے آیا ہوں کہ جنہوں نے قدم قدم پر کراچی کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ جو ہے وہ کیمرہ ان کی جانب جائے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے معزز مہمان نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی ہی سے حاصل کی۔ وہ فرزندے کراچی ہیں، وہ سن آف سائل ہیں یہاں کے، اور پھر جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے نا وہ کالج کی بھی یہیں سے حاصل کی۔ پھر جو ہے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کیا۔ ماسٹر جو ہے پہلا انہوں نے وہ ایم اے اسلامیات میں کیا، پھر وفاقی اردو یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل بی کی ڈگری لی۔ اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ سیاست میں آئے۔ پوچھیں گے کہ بھی ڈائریکٹ سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی کاروبار، کوئی جاب وغیرہ کیوں نہیں؟ تو خیر، پھر آگے آپ کو حیران کرتے چلیں کہ میرے معزز مہمان 3 مرتبہ الیکشن جیتے۔ پہلی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ سے، پھر جمعیت علماء پاکستان کا جو ہے نا وہ اتحاد ہوا اور ایک اتحادی جماعت بنی جس کو پاکستان قومی اتحاد جو ہے وہ کا نام دیا گیا۔ اس کے ٹکٹ سے پھر جو ہے ایم این اے بنے، اور اس کے بعد 85 میں جو غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے ان میں بھی جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن جیتے، اور جنیڈو صاحب کے دور میں جو ہے وہ پھر ان کو منسٹری بھی ملی۔ یہ بہت سارے جو ہے نا وہ مختلف شعبہ جات میں، جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے منسٹر رہے یہ محنت و افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانیوں، اور پھر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وزیر رہے، پھر ہاؤسنگ ورکس اور ماحولیات کے وزیر رہے۔ بہت سارا کام ہے، بہت سارا کام ہے۔ اور پھر ان کی جو سب سے بڑی خدمت ہے، خیر یہ خدمات تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو فرمایا گیا ہے نا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی خدمت ہے جو ابھی تک جاری ہے اور تا ابد جاری رہے گی انشاءاللہ، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی۔ تو اس کے تحت کتنا یہ کام کر رہے ہیں میں نے بالکل وزٹ کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر سوال جواب بھی کریں گے۔ میرے آج کے مہمان حاجی محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم سر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سر بالکل آن کیمرہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے سینئر سٹیزن اور ایک عظیم شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی پورا بھرپور ایکٹیو رکھا ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دی کہ کتنے بھی احتساب بیورو، احتساب کمیشن نہ بن جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام پر کوئی ایک پینی کا بھی حرف نہیں آ سکتا۔ دیکھیں جی، یہ ہے مطلب وہ وزراء جن کی پاکستان کو اب ضرورت ہے، جو ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ آئیں جی ہمارا احتساب کریں اور دیکھیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ ہم پر 1 روپے کی جو ہے نا وہ کرپشن یا ہیر پھیر بھی ثابت نہیں ہوگی۔ سر ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں، آپ نے ایم اے اسلامیات کیا، ایل ایل بی کیا، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروفیشن آپ کے سامنے تھا، آپ کی ایک کمیونٹی تھی، آپ کا اثر و رسوخ تھا، تو آپ نہ ایل ایل بی کی طرف گئے، نہ پھر جو ہے نا وہ اسلامیات ایم اے کرنے کے بعد کوئی لیکچررشپ کی طرف آئے، ڈائریکٹ سیاست کی طرف آئے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ ویسے سیاست کا رجحان جو مجھے دل میں پیدا ہوا وہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پیدا ہوا، اس لیے کہ سن 70 میں انہوں نے پرانے کراچی، اولڈ ٹاؤن، کھاردر، نانک واڑہ، شو مارکیٹ، رنچوڑ لین، رحمانیہ کوارٹرز، آرام باغ، ان علاقوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ تو الیکشن لڑنے سے پہلے انہوں نے پی ٹی سی ایل کے دور تھا، موبائل فون کا دور نہیں تھا، انہوں نے مجھے فون کیا، بھائی حنیف کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں نے کہا تھا حکم فرمائیں، آنا پاسبل ہو تو کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو میں موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر ان کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے
ان کی ایک بیٹھک چھوٹی سی باہر 4-5 آدمیوں کی تھی اور کمرہ ذرا اندر میں لائبریری کے ساتھ بڑا کمرہ تھا. وہاں مجھے بٹھایا. باہر آدمیوں کو کہہ دیا جو مشورہ ہو رہا تو اب باہر آئیں, ان کو بٹھانا, اندر نہیں بھیجنا. مجھے پوچھا بھائی حنیف یہ بتاؤ کہ اگر قومی اسمبلی حلقہ نمبر 7 سے یعنی پرانا کراچی سے اگر میں الیکشن لڑوں اور میرے مقابلے میں زین نورانی اور دیگر امیدوار ہوں تو آپ کے خیال سے الیکشن کون جیتے گا؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے, ابھی تو میں طالب علم ہوں, تو مجھ سے یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو میں سروے کر کے تو بتا سکتا ہوں. ان کا میں نے سروے ہی کے لیے بلایا ہے آپ کو, اور اس علاقے میں آپ کی میمن برادری بہت غالب اکثریت میں ہے, آپ میمن برادری کے ایک فرد ہیں, تو آپ سروے کر کے مجھے بتائیں کہ کون الیکشن جیتے گا. تو میں نے پھر سروے کے لیے 3-4 اجلاس کیے, اور آخری اجلاس جو کھارادر میں ہوا اس میں اس زمانے کے اچھے ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان کارکن تھے. ان سب کا ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الیکشن جیتیں گے. میں نے حضرت کو فون کیا اور کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, سروے مکمل ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا تشریف لے آئیے. پھر موٹر سائیکل اٹھائی اور چلا گیا, اور میں نے ان کو سارا سروے کا تفصیل بھی اور خلاصہ یہ بتایا کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے, اور زین نورانی صاحب اگر آپ کے مقابلے میں لڑتے ہیں تو وہ سیکنڈ بھی نہیں آئیں گے. تو یہ چیز جو تھی, چونکہ رزلٹ اس کے مطابق ہی آیا, تو حضرت بہت خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا آپ جب تعلیم مکمل کر لیں تو میں ایک مشورہ دوں گا. ادب کا دور تھا وہ, میں نے کہا یہ نہیں پوچھا کہ کیا مشورہ دیں گے, ٹھیک ہے مشورہ دیں گے. تعلیمی دور جب مکمل ہوا, میں ایم اے اسلامیات کراچی یونیورسٹی سے ہو گیا, LLB وفاقی اردو کالج سے ہوا, اور وہ اب یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا ہے ادارہ. تو پھر انہوں نے مجھے کہا بھائی صاحب اب آپ سیاست میں آ جائیں. اس سے پہلے بھی عوامی ایکٹیویٹیز کا یہ تھا کہ میں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں. پورے پاکستان میں اس کی برانچیں ہیں. پہلا پریزیڈنٹ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے میں بنا, اور پورے ملک میں نے دورہ کیا. یہ بنی تھی 1968 میں, اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا. تو میں نے مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کا بھی دورہ کیا, اور وہاں بھی انجمن طلبہ اسلام بنائی. تو جو ایک اللہ نے شروع دن سے کارکن والی طبیعت رکھی, وہ منسٹری کے دوران بھی تھی, المصطفیٰ کے دوران بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گی. آج آپ انٹرویو لے رہے ہیں, اب یہ کارکن کی طبیعت ہے کہ پرسوں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری, جن کا نام علی بن عثمان, آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے بزرگوں کو اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی. نام کا ایک حصہ علی ہے تو دوسرا نام عثمان ہے. اللہ یہی محبت کا دور واپس لوٹ آئے. جاتے جاتے کتنی خوبصورت بات کر دی. تو حضرت داتا علی حجویری یعنی علی بن عثمان کے نام کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کتنی محبت تھی. تو سر وہ تو اگر کربلا کو بھی دیکھیں تو پھر جو ہے نا وہ حضرت حسین کے جو صاحبزادے تھے, ٹھیک ہے, ان کے نام آپ دیکھیں, ابو بکر, عمر, عثمان, حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کے ائمہ اپنے بیٹوں کے ناموں میں اور نام بھی رکھتے تھے, لیکن خلفاء راشدین میں سے بھی نام رکھتے تھے. یہ ایک محبت کا سبق ہے. یہی چیز اگر اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھائی جائے کہ امام حسین کے فرزندوں کے نام کیا تھے, امام حسن کے فرزندوں کے نام کیا تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرزندوں کے نام کیا تھے, تو ایک محبت کی فضا پیدا ہوگی. بڑے جی میں مطلب انٹرویو بہت سارے کیے, بہت سارے لوگوں سے ملا بھی, سنا بھی. تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا, میں اکثر یہی سوچا کرتا تھا, میرے اندر یہ بات اکثر جو ہے نا وہ پنپتی رہتی تھی کہ اگر ہم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کے پھر آگے صاحبزادوں کے ناموں کو بھی دیکھیں گے تو یہ سلسلہ, یہ محبت
یہ وہی ہے نا وہ ہو حلقہ یاراں تو وہ ریشم کی طرح نرم، رزم حق. ہو حلقہ یاراں تو وہ ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اشداء علی الکفار رحما بینہما. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی. ان کے ناموں کو ہی اگر دیکھا جائے تو اتحاد بین المسلمین جو ہے نا وہ یہی ہو جاتا ہے. پورا سبق ان ناموں سے ملتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی پبلک تک آپ کی سلامتی کو، دیکھنے والوں کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، ان کو یہ میسج بھی ملے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار یہ سب ان اہل بیت اطہار کے ہاتھ چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر کے بیٹے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کے والد تو میرے نانا کے غلام ہیں. وہ گھر چلے گئے اور کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. بولے واقعی کہا ہے؟ بولے واقعی کہا. بولے جاؤ سادے کاغذ پہ لکھوا کے لے آؤ. وہ لکھوا کے لے آئے، بڑے خوش ہوئے، ہاتھ کاغذ کو چوما اور بولا میرے کفن کے اندر اس کاغذ کو رکھ دینا. یہ محبت دونوں طرف سے تھی. یہ محبت دونوں طرف سے تھی. دیکھیں جب آپ اہل علم شخصیت سے بات کرتے ہیں تو پھر باتیں ایسی آپ کو علاج مل جاتا ہے. یہ فرقہ بازی کا، تفرقہ بازی کا، اور یہ جو تقسیم در تقسیم ہم ہوتے جا رہے ہیں، اور آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں آج اس کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے اس وقت. تو سر میرا تو دل چاہ رہا ہے میں اسی موضوع پہ ہی شروع ہو جاؤں. ماشاءاللہ آپ تو چونکہ وقت کم ہے اور آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے. سر آپ منسٹر رہے، 3 مرتبہ ماشاءاللہ منسٹر رہے، اور آپ کے جو منسٹری کا جو دور ہے اور پھر وہ 85 سے شروع ہوتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے بڑا مشکل دور تھا، کیونکہ 85 کے بعد جو ہے نا کراچی کے اندر جو ہے وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کسی بھی ایک مطلب دیانتدار شخص کے لیے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ میں منسٹر سے زیادہ اپنے آپ کو ورکر سمجھتا تھا اور سمجھتا رہا ہوں. تو اس لیے میں کراچی میں محمد خان جنیجو صاحب کی خواہش پر وزیر اعظم تھے، بہت شریف وزیر اعظم تھے. اور اسی طرح سے اس وقت جناب جسٹس سید غوث علی شاہ چیف منسٹر تھے. ان کی فرمائش اور خواہش پر میں کراچی بھی آ جاتا تھا. فائلیں بعض اوقات میں کراچی پلین میں دیکھنے کے لیے یا رات کو دیکھنے کے لیے لے کر آتا تھا. اور الحمدللہ مجھے کراچی میں پورا گھومنے کا موقع ملا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی 2 مرتبہ شدید بحرانوں میں مبتلا رہا ہے، ایک 85 کے بعد اور ایک 70 کے بعد. اگر آپ سوال کریں گے تو ظاہر ہے اس کی تفصیل میں جاؤں گا، لیکن آپ تو چونکہ ہر طرف جاتے آتے رہتے ہیں، بٹ صاحب بھی ہر طرف آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ضرور آپ کو موقع ملے گا کہ اس زمانے میں چونکہ میری منسٹری میں تبدیلی ہوتی رہی. پہلے مجھے آپ نے جیسے بتایا محنت افرادی قوت سمندر پار پاکستانیز رہی، تو اس میں 300 کے قریب مکے میں اور 300 کے قریب مدینہ شریف میں ہماری لیبر جاتی تھی. تو اس لیبر کے بھیجنے میں پہلے کراچی کو تقریباً کوئی حصہ ملتا نہیں تھا. الحمدللہ میں نے کراچی کا جائز حصہ دیا. وہ لوگ مجھے پھر مکہ مدینہ میں ملتے تھے تو بہت دعائیں کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں خانہ کعبہ کی صفائی کا موقع مل رہا ہے، آپ کی وجہ سے حرم نبوی کی صفائی کا موقع مل رہا ہے، آپ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کی ہم صفائی کرتے ہیں، اور بہت پیار سے ملتے تھے. تو الحمدللہ اس میں بھی اور جو اور شعبے تھے، کیونکہ محنت افرادی قوت سمندر پار پاکستان، اس کے بعد میرے پاس پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز رہی. اچھا یہاں سر ذرا رکیے گا. یہ بڑا اہم شعبہ ہے جی. یہ اس لیے اہم شعبہ ہے کہ آج کل برننگ کویسچن بھی یہی ہے. میں پوچھنا بھی یہی چاہوں گا کہ سر کیا بات ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کوئی مطلب یہ مصنوعی قسم کا بحران ہو جاتا ہے، یہ پیٹرولیم اور کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ کیا مسئلہ ہے، اور ان کے دور میں جو ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا گیا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہوگا اور اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے. کہیں جائے گا نہیں، ہم واپس آتے ہیں.
جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال کراچی میں۔